کیا ہوا؟ وہ منہ کھولے اسے دیکھنے لگی۔ تم کیوں آئی ہو یہاں؟ وہ فاصلہ بڑھاتا ہوا بولا۔ کیا میں تم سے ملنے بھی نہیں آ سکتی؟ آج کل تو تمہاری کوئی خبر ہی نہیں ہے۔ وہ خفقے سے دیکھتی شکایت کرنے لگی۔ دیکھو تم جاؤ یہاں سے، وہ متفکر سا بولا۔ کیوں جاؤں میں یہاں سے، بتاؤ مجھے۔ وہ تقریباً چلائی۔ زرش کو آواز سنائی دی تو پیشانی پر بل پڑ گئے۔ باہر کون ہے؟ وہ بولتے ہوئے دروازے کے پاس آ گئی۔ میں اکیلا نہیں رہتا، اب پہلے کی بات اور تھی، میری بیوی بھی میرے ساتھ ہے، وہ باور کروا رہا تھا۔ اس نام نہاد بیوی کی کوئی اہمیت نہیں ہے، یہ میں اچھے سے جانتی ہوں، وہ اس کی جانب قدم اٹھاتی ہوئی بولی۔ دروازہ کھلنے کی آواز سنتے ہی وائس گردن موڑ کر زرش کو دیکھنے لگا۔ وہ تعصب سے وائس کو دیکھ رہی تھی۔ بکواس بند رکھو اور بہتر ہوگا تم جاؤ یہاں سے، وہ جانی کو دیکھتے ہوئے گھرایا۔ زرش دروازہ بند کر چکی تھی۔ تم اس کے لیے مجھ سے ایسے بات کر رہے ہو؟ وہ گھرتی ہوئی بولی۔ مہربانی کر کے دوبارہ یہاں مت آنا، وہ اس کی بازو پکڑ کر دروازے سے باہر کرتا ہوا بولا۔ وہ ہکا بکا سی وائس کو دیکھنے لگی۔ اس سے قبل کہ وہ کچھ کہتی وائس نے دروازہ بند کر دیا۔ جیسا تم سوچ رہی ہو ایسا کچھ بھی نہیں ہے، وہ اس کے سامنے بیٹھتا ہوا بولا۔ میں نے کچھ کہا؟ وہ آئی برو چکا کر بولی۔ ہاں لیکن تمہاری نظریں سب کہہ رہی ہیں، وہ کھڑکی کو گھورتا ہوا بولا۔ تم آزاد ہو، چاہو کر سکتے ہو، وہ شانے اچکاتی ہوئی بولی۔ کل گاؤں جانا ہے، بابا سائیں بلا رہے تھے، وہ کافی کسپ لیتا آگاہ کرنے لگا۔ اچھا، مختصر سا جواب آیا۔ تم یوں نہیں جاؤ گی اب، وہ تحکم سے بولا۔ کیوں؟ وہ متحیر رہ گئی۔ آرام کرو، ویسے بھی اچھا نہیں لگتا، وہ خفقے سے دیکھتا ہوا بولا۔ لیکن میری اسٹڈی، وہ رک کر اسے دیکھنے لگی۔ فی الحال ضرورت نہیں ہے، بعد میں دیکھ لینا، وہ کہتا ہوا کھڑا ہو گیا۔ یہ فیصلہ میں لوں گی، وہ زور دے کر بولی۔ فیصلہ ہو چکا ہے، گڈ نائٹ، وہ مسکرا کر دیکھتا باہر نکل گیا۔ وہ کپ کو گھورنے لگی۔ وہ کپڑے بدل کر بیڈ پر آ گیا، چہرے پر مسکراہٹ رنگ گئی۔ ابھی تو بہت ٹائم ہے، وہ خود کلامی کر رہا تھا۔ چند پل میں وہ نیند کی وادی میں اتر گیا۔ ہر رات کی مانند آج بھی وہ نیند سے اٹھ بیٹھا تھا۔ پلیز چپ ہو جاؤ، زرش کی سسکیاں اس کے کانوں میں باز گشت کر رہی تھی۔ میں پاگل ہو جاؤں گا، پلیز رونا بند کر دو، وہ دونوں کانوں پر ہاتھ رکھے بول رہا تھا۔ اس نے گلاس اٹھا کر سامنے دیوار پر دے مارا، آواز ختم ہوگی۔ لمبے لمبے سانس لیتا طریقی میں دیوار کو گھورنے لگا۔ معاف کر دو مجھے پلیز، وہ بال نوچتا ہوا بولا۔ وائس ریلیکس، وہ خود کلامی کرتا لیٹ گیا۔ شاید آج نیند آ جائے، وہ آنکھیں بند کرتا ہوا بڑبڑایا۔ نہ جانے کب تک وہ یوں ہی لیٹا رہا، لیکن سو نہیں سکا۔ کچھ سوچ کر اس نے کمبل پرے کیا اور سلیپر پہن کر چابی اٹھائی، باہر نکل آیا۔ زرش جو کچن میں کھڑی تھی اسے باہر نکلتا دیکھ چکی تھی۔ اس ٹائم کہاں جا رہا ہے وائس؟ وہ تعجب سے بولی۔ گاڑی لے کر وہ سپیڈ بڑھانے لگا۔ گاڑی انجان سنسان راہوں پر دوڑ رہی تھی۔ طریقی اپنے عروج پر تھی، ایسے میں وہ تنہا تھا۔ یکدم اس نے بریک لگا دی، وہ تھک گیا تھا اس بوجھ کو اٹھاتے اٹھاتے۔ دروازہ کھول کر وہ باہر نکل گیا۔ سڑک کی دائیں جانب پہاڑ تو بائیں جانب کھائی تھی۔ وہ گاڑی کے آگے آ کر زمین پر بیٹھ گیا، چہرہ گھٹنوں پر گرا لیا۔ پلیز زرش، مجھے معاف کر دو، آزاد کر دو مجھے اس تکلیف سے، وہ سر داہ بھرتا ہوا بولا۔ خود کلامی کرتے کرتے کب اس کی آنکھ لگی اسے معلوم ہی نہ ہوا۔ سورج کی کرنیں بکھر رہی تھی۔ گاڑی کے ہارن پر اس کی آنکھ کھلی۔ وہ بالوں میں ہاتھ پھیرتا دائیں بائیں دیکھنے لگا۔ ہارن پھر سے سنائی دینے پر وہ کھڑا ہو گیا۔ اس کی گاڑی کے عقب میں کھڑی گاڑی ہارن بجا رہی تھی۔ وہ ہاتھ سے اشارہ کرتا دروازہ کھول کر بیٹھ گیا۔ زرش اٹھ نہ گئی ہو، وہ بائیں کلائی پر بندی گھڑی پر نظر ڈالتا ہوا بولا۔ وہ سپیڈ بڑھانے لگا، اسے اب جلد از جلد گھر پہنچنا تھا۔ وہ سیدھا کچن میں آیا لیکن وہاں وہ موجود نہ تھی۔ لگتا ہے سو رہی ہے ابھی، وہ بڑبڑاتا ہوا اپنے کمرے کی جانب چل دیا۔ آج بھی ناشتہ وائس نہیں بنایا۔ وہ کاٹن کے سیاہ رنگ کی شلوار قمیص پہنے ہوا تھا، ایک شانے پر شال رکھی ہوئی تھی، وہی مغرورانہ انداز ہمیشہ کی مانند۔ چہرہ دمک رہا تھا، بڑی ہوئی شیو اور اس کی مونچھیں جنہیں کھڑی کرتا وہ اندر آ رہا تھا۔ زرش اس کے عقب میں چل رہی تھی۔ کب سے انتظار کر رہے تھے تم دونوں کا، رضی حیات اسے سینے سے لگاتے ہوئے بولے۔ خیر ہے، آج کوئی اور دکھائی نہیں دے رہا، وہ گلناز بیگم سے بولتا ہوا ملا۔ ہاں تمہاری چچی میکے گئی ہیں اور احسن واپس شہر چلا گیا ہے، اس کی پڑھائی شروع ہو گئی تھی نا، وہ زرش کو ساتھ لگاتی ہوئی بولی۔ کچھ کھلاؤ پلاؤ بچوں کو، رضی حیات گلناز بیگم کو گھورتے ہوئے بولی۔ جی جی، میں ملازمہ کو کہتی ہوں، وہ ہڑبڑا کر کھڑی ہوگی۔ نہیں امی، ہم ناشتہ کر کے آئے ہیں، ضرورت پڑے گی تو خود مانگ لیں گے، اپنا گھر ہے، کوئی پرایا تو نہیں، وہ گاہے بگاہے زرش پر نظر ڈال رہا تھا۔ تم سناؤ بیٹا، یہ تنگ تو نہیں کرتا؟ میں نے بہت دعائیں کی ہیں اللہ سے کہ اسے عقل آ جائے، وہ مدھم آواز میں زرش سے مخاطب ہوا۔ الیکشن جیت ہی گئے پھر آپ، وہ صوفے سے پوچھ لگاتا ہوا بولا۔ تو تمہیں کوئی شک تھا؟ وہ تنک کر بولے۔ مجھے بھلا کیوں شک ہونے لگا؟ خیر میں کمرے میں جا رہا ہوں، تھک گیا ہوں، وہ کھڑا ہوتا ہوا بولا۔ نہیں ایسی کوئی بات نہیں، وہ سر جھکا کر بولی۔ امی کچھ دیر بعد زرش کو کمرے میں بھیج دینا، تھک گئی ہوگی وہ ہدایت دیتا سینے چڑھنے لگا۔ کیا رکھتا ہے تمہارا؟ وہ مسکرا کر بولی۔ جی، وہ ہچکچا کر بولی۔ تم بھی جا کر آرام کر لو، کسی چیز کی ضرورت ہو تو مجھے بتا دینا، وہ اس کے سر پر بوسہ دیتی ہوئی بولی۔ جی اچھا، وہ کہتی سینے چڑھنے لگی۔ تمہاری بیٹی کی کمی تو پوری ہو گئی، رضی حیات اخبار اٹھاتے ہوئے بولے۔ میری بڑی بہو ہے، اب میں لا تعلق تو نہیں رہ سکتی اس سے، وہ منہ بناتی ہوئی بولی۔ جاؤ پھر اپنے ہاتھ سے کچھ میٹھا بناؤ بچوں کے لیے، وہ چشمہ لگاتے ہوئے بولے۔
بالکل، کیوں نہیں، وہ کہتی ہوئی سرحد سے نکل گئی۔ وہ دروازہ آہستہ سے بند کرتی بیڈ کی جانب چلنے لگی۔ وائس آنکھوں پر بازو رکھے لیٹا ہوا تھا۔ پھر سے ایک ہی کمرے میں رہنا پڑے گا۔ وہ بڑبڑاتی ہوئی صوفے پر نیند دراز ہو گئی۔ شکر ہے جاگ نہیں رہا، وہ وائس پر ایک نگاہ ڈالتی ہوئی بولی، جو بظاہر سو رہا تھا لیکن در حقیقت وہ جاگ رہا تھا۔ ہاں، یہ سامان تم رکھ لو۔ وہ بیڈ پر بیٹھی بول رہی تھی جب وائس اندر داخل ہوا۔ تم باہر جاؤ، وہ ملازمہ کو دیکھتا ہوا بولا۔ وہ سب وہیں پر چھوڑ کر باہر نکل گئی۔ وائس دروازہ بند کر کے گلناز بیگم کے پاس آیا، ان کی گود میں سر رکھ کر لیٹ گیا۔ کیا ہوا وائس، تم ٹھیک ہو؟ وہ پریشان ہو گئی۔ امی، کیا اس گناہ کی کوئی معافی نہیں ہوتی؟ وہ آنکھیں میچ کر قرب سے بولا۔ آنسو بند آنکھوں سے بہنے لگے۔ میرے بچے، کیا ہوا؟ وہ اس کے چہرے پر ہاتھ پھیرتی ہوئی بولی۔ کیا وہ کبھی مجھے معاف نہیں کرے گی؟ اس گناہ کی معافی کیوں نہیں ہے؟ وہ ہچکیاں لیتا بول رہا تھا۔ نہیں میرے بچے، ایسا نہیں ہے۔ اگر تو سچے دل سے توبہ کر لے تو بے شک اللہ معاف کرنے والا مہربان ہے۔ ترجمہ: میری جانب سے کہہ دو اے میرے بندو، جنہوں نے اپنی جانوں پر زیادتی کی ہے، تم اللہ تعالیٰ کی رحمت سے نا امید نہ ہو جاؤ۔ یقیناً اللہ تعالیٰ سارے گناہوں کو بخش دیتا ہے۔ واقعی وہ بڑی بخشش اور بڑی رحمت والا ہے۔ معافی بھی تبھی ملے گی جب تمہارے دل میں ندامت ہو، ہر برائی سے دور ہو جاؤ۔ وائس، میرے بچے، جب تم نیک کام کرنے لگ جاؤ گے میرا رب تمہیں معاف کر دے گا۔ وہ اس کے بعد سنوارتی ہوئی بول رہی تھی۔ امی، ساری ساری رات جاگتا رہتا ہوں میں، اب افسوس ہوتا ہے، بہت بار معافی بھی مانگ چکا ہوں لیکن وہ تو سنگ دل بنی ہوئی ہے۔ اس کی یہ بے رخی مجھے اندر ہی اندر کھا رہی ہے۔ میں اسے خوش رکھنا چاہتا ہوں امی، وہ اشکوں سے تر چہرہ اٹھاتا ہوا بولا۔ وائس کا یہ روپ ان کے لیے بالکل نیا تھا۔ امی، کیا آپ کو میرے یہ آنسو جھوٹ لگ رہے ہیں؟ پل پل مرتا ہوں میں، برے کام نہ سب چھوڑ دوں گا، میں ہر چیز چھوڑ دوں گا، بس اسے کہیں مجھے معاف کر دے۔ وہ ان کے ہاتھ پکڑ کر ان پر چہرہ رکھ کے بول رہا تھا۔ آنسو اس کی رخسار سے ہوتے ہوئے گلناز بیگم کے ہاتھ پر گر رہے تھے۔ کر دے گی معاف، ہمت رکھ، اتنا آسان نہیں ہے اس کے لیے معاف کرنا بیٹا۔ ایک لڑکی کے لیے اس کی عزت ہی کل سرمایہ ہوتی ہے۔ اب جس کا تم نے تمام سرمایہ چھین لیا، مجھے بتاؤ وہ کہاں سے ہمت لائے تمہیں معاف کرنے کی؟ انسان اندر سے مر جاتا ہے، اس کے بعد کچھ بھی اچھا نہیں لگتا بیٹا، اس کا قصور نہیں ہے، اس میں تم صبر کر لو۔ وہ نرمی سے اسے سمجھا رہی تھی۔ امی، وضو کیسے کرتے ہیں؟ آنکھیں بند کیے تو اشک اس کے رخسار پر آ گرے۔ آؤ میں تمہیں بتاتی ہوں، وہ اس کے بعد سنوارتی ہوئی بولی۔ جب تمہارا غلط کام چھوڑ دو گے تو زرش خود بخود تمہیں معاف کر دے گی۔ وہ اس کا گیلا چہرہ تھپتھپاتی ہوئی بولی۔ کاش یہ باتیں مجھے پہلے سمجھائی جاتی۔ وہ دونوں ہاتھوں سے چہرہ صاف کرتا ہوا باہر نکل گیا۔ کاش تمہارے بابا صاحب مجھے نہ روکتے تو تم دونوں کی پرورش میں بہتر انداز میں کر پاتے، وہ سرد آہ بھرتی ہوئی بولی۔ چاچی، کھانا میرے کمرے میں بھیج دینا، وہ زینے چڑھتا ہوا بولا۔ اچھا، وہ منہ بناتی ہوئی بولی۔ وہ کمرے میں آیا تو زرش بیڈ پر بیٹھی تھی۔ وہ خاموشی سے بیٹھ کے دوسرے کنارے پر جا بیٹھا۔ یہاں کتنے دن رہنا ہے؟ وہ اس کی جانب دیکھتی ہوئی بولی۔ کچھ دن تو رکیں گے اب، وہ ٹیک لگاتا ہوا بولا۔ مجھے واپس جانا ہے، تمہارے ساتھ ایک کمرے میں نہیں رہ سکتی میں، وہ نظروں کا زاویہ موڑتی ہوئی بولی۔ اتنا برا ہوں میں؟ وہ قرب سے بولا۔ اس سے بھی زیادہ، وہ آنکھیں بند کرتی ہوئی بولی۔ ایک دو دن تک چلے جائیں گے، وہ چہرہ جھکا کر بولا۔ آنکھوں میں نمی تیرنے لگی تھی۔ دروازے پر دستک ہوئی۔ آ جاؤ، وہ اپنی کیفیت پر قابو پاتا ہوا بولا۔ ملازمہ اس کے سامنے ٹرے رکھ کر چلی گئی۔ تم نے کھانا کھایا؟ وہ زرش کو دیکھتا ہوا بولا۔ کھا لوں گی میں، وہ آہستہ سے بولی۔ ابھی کھاؤ، صبح سے ناشتہ کیا ہوا ہے تم نے؟ وہ ٹرے اس کے سامنے کرتا ہوا بولا۔ میں نے کہا نا کھا لوں گی میں، وہ خفگی سے اسے دیکھنے لگی۔ پہلے کی بات اور تھی، اب میں کچھ نہیں سنوں گا، چپ چاپ کھاؤ، وہ گھورتا ہوا بولا۔ وائس، تم مجھ پر، ٹھیک ہے میں تمہارے لیے نہیں ہمارے بیبے کے لیے کر رہا ہوں، اب مزید ایک لفظ نہیں، وہ انگلی اٹھا کر بولا۔ اولا آپس میں ملاتے اسے گھورنے لگی۔ اگر تم خود نہیں کھاؤ گی تو میں خود کھلاؤں گا، وہ تنبیہ کرتی نگاہوں سے دیکھتا ہوا بولا۔ اتنی فکر؟ وہ سر جھٹکتی کھانے لگی۔ وہ معدوم سا مسکرایا، اٹھ کر کمرے سے باہر نکل آیا، ریلنگ پر ہاتھ رکھے نیچے جھک کر دیکھنے لگا۔ امی، میرے لیے کھانا تو بھیج دیں۔ جو ہی گلناز بیگم پر نظر پڑی وہ بول پڑا۔ اچھا میں بھیج دیتی ہوں تم دونوں کے لیے، وہ مسکراتی ہوئی بولی۔ زرش سن چکی تھی۔ کیا سچ میں اسے اس بچے کی اتنی فکر ہے؟ وہ کھانے کے سے ہاتھ روک کر بڑبڑائی۔ ان جیسے لوگوں کو کہاں کسی کی پرواہ ہوتی ہے؟ وہ ہنکارا بھرتی نوالا منہ میں ڈالنے لگی۔ کمرے کی لائٹ آف تھی، ایک چھوٹا سا نائٹ بلب مدھم سی روشنی بکھیر رہا تھا۔ اسے پیاس لگی تھی، وہ بیڈ سے ٹیک لگاتی اٹھ بیٹھی۔ غیر ارادی طور پر نظر دائیں جانب پڑی تو آنکھوں میں تحیر سمٹ آیا۔ یہ کہاں گیا؟ وہ سوچتی ہوئی کمرے میں نگاہ دوڑانے لگی۔ وہ بڑی بڑی نگاہوں سے اسے دیکھنے لگی جو کھڑکی کے پاس چائے نماز بچھائے بیٹھا تھا۔ کچھ دیر بعد اس کی مدھم سی سسکی سنائی دی۔ وہ شش و پنج میں مبتلا ہوگی۔ یہ سب سچ ہے یا ڈرامہ؟ وہ پانی پیے بنا واپس لیٹ گئی۔ تم جیسا انسان کیسے سدھر سکتا ہے؟ وہ ششدر تھی۔ مجھے واپس کیوں بلا لیا؟ احسن اندر قدم رکھتا ہوا بولا۔ ہم آئے اور تم چلے گئے، وائس اس کے گلے لگتا ہوا بولا۔ آپ نے مجھے متلا کیا، وہ گھورتا ہوا بولا۔ بابا صاحب کہاں ہیں؟ وہ گلناز بیگم کو دیکھتا ہوا بولا۔ گودام گئے ہیں کچھ حساب کتاب دیکھنے، وہ اس کا ماتھا چومتی ہوئی بولی۔ آپ نے بتایا ہی نہیں، آنے سے پہلے، احسن بولتا ہوا وائس کے ہمراہ بیٹھ گیا۔ ہاں بس امی کا معلوم ہوا تو فوراً بلا لیا، وہ شانے جھکاتا ہوا بولا۔ چلیں اچھا ہے، وہ پانی پیتا ہوا بولا۔ وائس جگ ٹک بنا پلک جھپکے زرش کو دیکھ رہا تھا جو گلناز بیگم سے باتیں کرتی ہوئی مسکرا رہی تھی۔ اس عرصے میں وہ پہلی بار اسے مسکراتا ہوا دیکھ رہا تھا۔ فون پر میسج کی ٹون سنائی دینے پر زرش فوراً
फ़ोन अनलॉक करती देखने लगी। एक वीडियो थी जो किसी अनजान नंबर से आई थी, जिसके ऊपर एक इबारत लिखी थी, तुम्हारे शौहर की कुछ रोज़ पुरानी वीडियो। वो पेशानी पर बल डाले उसे देखने लगी। स्टेज पर लड़कियां डांस कर रही थी, लोग इन पर पैसे लुटाते उनके साथ खड़े थे। वाइस भी नहीं में था, वो इस डांसर के साथ खड़ा था, वो उसे छू रहा था न जाने कहाँ कहाँ। जरीश ने वीडियो बंद कर दी। मैं जानती हूँ तुम जैसा इंसान कभी नहीं सुधर सकता, वो मुँह रखती हुई बड़बड़ाई। खैर है भाई, घर में टाइम नहीं मिलता। एहसन उसकी नज़रों का ताक़ुब करता शरारत से बोला, ये भी तो घर ही है। वो मुस्कुराता हुआ बोला, अलबत्ता निगाहें अभी तक जरीश पर थी। आप लोग बैठे, मैं फ्रेश होकर आया। वो वाइस के शाने पर हाथ रखता हुआ बोला, हाँ जाओ तुम जरीश, मेरे साथ आना ज़रा। वाइस खड़ाता हुआ बोला, मैं अम्मी से बात कर रही हूँ। इसका मतलब इनकार था। नहीं नहीं जाओ तुम, इतनी अहम बातें तो नहीं, फिर हो जाएंगी। गुलनाज मुदाखलत करती हुई बोली। वो दरिश को देखता सीने चढ़ने लगा। वो ना चाहते हुए भी चली गई। क्या कहना है? वो बाजू सीने पर बांधते हुए बोली, यहाँ बैठो। वो उसके बाजू पकड़कर बेड की जानिब लाता हुआ बोला। वो हाथ छुड़वाती हुई बेड पर बैठ गई। अगर हमारा बेटा हुआ तो तुम उसे हरगिज़ मेरे जैसा मत बनने देना। उसके सामने बैठा सर झुकाए बोल रहा था। वो उलझ कर उसे देखने लगी। मैं नहीं चाहता एक और वाइस जैसी हयात इस दुनिया में सांस ले। तुम जैसे चाहो उसकी तरबियत करना, मैं कुछ नहीं बोलूँगा। चाहे तो मार भी लेना, लेकिन मुझ जैसा मत बनने देना। इश्क उसकी आंख से टूट कर बेड की चादर में जज़ब हो गया। जरीश से उसके आंसू मख्फी न रह सके। वह हैरान थी उसके बदले हुए रूप को देखकर। क्या तुम कभी मुझे माफ़ नहीं करोगी? वह तकलीफ में था। वाइस निगाहें उठाकर उसे देखने लगा। सुर्खी माइल आंखों में तेरता कुर्ब नुमाया था। कभी नहीं। वह सख्ती से बोली, इतनी संग दिल हो तुम? वह शिकस्तखोर सा बोला, तुम्हारे ये चंद आंसू मेरे आंसुओं का हिसाब नहीं दे सकते। जो तुमने किया वह नाकाबिले माफ़ी जुर्म है। वाहिद, तुमने मेरे अंदर के इंसान का कत्ल किया है, मेरी रूह को पमाल किया है। उसकी आवाज़ कँपा रही थी। हाँ, मैं गुनहगार ठहरा, लेकिन क्या तुम बेऐब हो? तुमसे कभी कोई गुनाह सरज़द नहीं हुआ? मानता हूँ मैं गुनाह कबीरा का मुर्तकिब हुआ हूँ, लेकिन क्या तुम इतनी नेक हो? वो हाथ से रुखसार करता हुआ बोला, क्या मतलब है तुम्हारी बात का? वो न समझी से उसे देखने लगी। मेरा मकसद तुम्हें गलत ठहराना नहीं, सिर्फ समझाना है कि इंसानों से ही गलतियाँ होती हैं। पेशेमान भी वही होते हैं और माफ़ी भी वही मांगते हैं। अगर इतनी बार अल्लाह से माफ़ी मांगी होती तो शायद वो माफ़ कर चुका था। अल्लाह माफ़ कर देता है, लेकिन बंदा नहीं। वो नफ़े मिसाल हिलाता हुआ बोला, वाहिद तुम यूँ नहीं जाती थी ना? मज़हब तो बेपर्दगी से मना करता है। कितने मर्द होते थे यूनी में, है ना? मज़हब तो मर्द से पढ़ने की इजाज़त नहीं देता, और तुम मर्दों के साथ पढ़ती थी। गलत मत लेना, सिर्फ कुछ समझा रहा हूँ। हम दिन में न जाने कितने गुनाह कर जाते हैं, हमें अंदाज़ा नहीं होता। जरीश, मेरे लिए ना सही, हमारे बेबी की खातिर मुझे माफ़ कर दो, आज़ाद कर दो इस बोझ से। कभी कभी लगता है मैं मर जाऊँगा इस बोझ तले दब के। वो इल्तिजाया नज़रों से उसे देख रहा था। वो खामोश थी। कसूर मेरे माँ बाप का भी है, जिन्होंने मुझे औरत की इज़्ज़त करना नहीं सिखाया, जिन्होंने मुझे यह नहीं बताया औरत हीरे की मानद अनमोल होती है, और उसकी इज़्ज़त की हिफाजत इससे भी ज़्यादा। मेरे साथ साथ वो भी कसूरवार हैं, तो सज़ा सिर्फ मुझे ही क्यों? वो बेचारगी से बोला, मानती हूँ तुम ठीक हो कह रहे हो, लेकिन वाइज मेरे लिए वो रात भुलाना मुमकिन नहीं। इतना आसान नहीं है सब। हर रात सोने से पहले मुझे वो रात याद आती है। वो तरीक और सर्द रात मेरी ज़िंदगी को भी तरीक कर गई, मुझे सर्द महर बना गई। इतना हौसला नहीं ला सकती मैं। शोहर मानती हूँ तभी साथ हूँ तुम्हारे, लेकिन एक लापरवाह ज़िंदगी बसर करना तुम्हारे साथ। वो नफ़े में सर हिलाती खड़ी होगी। क्या मेरी मैयत को देखकर भी तुम माफ़ नहीं करोगी? वो मुट्ठी बंद करता हुआ बोला। पता नहीं, कहकर वो रुकी नहीं, कमरे से बाहर निकल गई। वो दांत पीसता दरवाजे को घूरने लगा। कुछ सोच कर वो खड़ा हुआ, चेहरा साफ किया, बाहर निकल गया। बाबा सही, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। जरीश दस्तक देती हुई बोली, हाँ बेटा आओ। वो इशारा करते हुए बोली। वारिस उसके पीछे चलता हुआ इधर आ निकला। मेरा आपसे एक सवाल है। एक सियासी शख्सियत होने के साथ साथ आप एक बाप भी हैं। उसकी बात भराई हुई थी, आंखों में नमी तैर रही थी। हाँ बेटा बोलो, क्या बात है? वो चश्मा उतारते हुए बोले, हमारे माशरे में गैरत के नाम पर सिर्फ औरत ही क्यों कत्ल की जाती है? कभी सुना है किसी बाप ने गैरत के नाम पर बेटा कत्ल किया हो? जो उनकी आंखों में देखती बोल रही थी, मैं समझ सकता हूँ तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो। वो शर्मसारी से बोले, आपने क्यों अपने बेटे का कत्ल नहीं किया? अगर वाइस की जगह आपकी बेटी होती तो अब तक वो इस दुनिया में ना होती। ये तजाद क्यों? मजहब ने तो मर्द और औरत दोनों को इजाज़त नहीं दी, फिर कत्ल के लिए औरतें क्यों? मर्दों की गलतियों पर पर्दा क्यों डाला जाता है? वह इश्क बहाती बोल रही थी। न जाने ये रवायत किसने बनाई है। हम भी तुम्हारी बात से इत्तेफाक रखते हैं, लेकिन शायद मेरी तरह हर बाप ही बेटे की मोहब्बत में मजबूर हो जाता है। वो सर झुकाए बोल रहे थे। तो क्या बेटियों से मोहब्बत नहीं होती बाप को? वो इतनी अर्जा हैं, सिर्फ लड़कों को अहमियत होती है। बेटियों के होने या ना होने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मर्द कुछ भी कर ले, कोई कुछ नहीं बोलेगा। क्या मज़हब उसे इजाज़त देता है? वो खामोश थे क्योंकि वो हक पर थे। वाइस तुम सादे इन दोनों को सुन रहा था। अगर तुम यही चाहती हो तो फिर ऐसा ही सही। वो उंगली से आंसू रगड़ता सा चलने लगा। मैं तुम्हारे कपड़े निकाल देता हूँ, तुम फ्रेश होकर आराम कर लो, सफ़र में थक गई होगी। वो अपार्टमेंट का दरवाज़ा बंद करता हुआ बोला।